تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار ان کو وہ چیز سے گزرنا نہ پڑے جس سے میں گزرا ہوں. میں ختم کریں, ایگو ختم کریں. اگر کوئی ترقی کر رہا ہے, جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں, آپ اپنا کام کریے. اللہ تعالیٰ نے جس کا جو رزق لکھا ہوا ہے نا وہ اس کو ملے گا, آپ کا حصہ آپ کو ملے گا. اور ہماری جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ہاؤس آف کامنز میں یا کوئنس پارک میں اتنی پہنچ گئی ہے کہ اب ہماری آواز جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کو مل رہا ہے یا اس کو مل رہا ہے تو کیوں مل رہا ہے, مجھے کیوں نہیں مل رہا. یہ بات چھوڑ دی ہے, یہ اوپر دینے والا ہے. آپ اپنے حصے کا کام کریے, تبھی ہم بہتری لا سکتے ہیں. اس سے کیا فائدہ کہ ہم وہاں کی پالیٹکس لا کے یہاں پہ ڈسکس کریں کہ آج یہ ہو گیا اور آج اس نے یہ کہہ دیا, اور ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں اس کے اندر گالم گلوچ ہوتی ہے. But this is what we have like egos, we are class conscious people. ان کو ماسک کے لیول پہ اٹھانا چاہیے, ہائی کمیشن کے لیول پہ اٹھانا چاہیے, کن پلیٹ فارمز کے اوپر ان کو اٹھایا جائے. اور اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے نا, آپ نے جو بات کی ہے کہ کون کر سکتا ہے, وہ یہاں کا میڈیا کر سکتا ہے. کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے, آپ مہینے میں 2 مہینے میں ایک دن ایسا رکھیں, ایک جگہ بنائیں, اپنی کمیونٹی جو ہے وہ آئے اور آپ سے اپنے مسائل ڈسکس کرے. ہماری کمیونٹی کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پاکستان کی جو لیے جو ہے وہ ہم خبروں کی حد تک یہاں کا میڈیا اس کو رکھے, جو پاکستان میں سیاست چل رہی ہے اس کو یہاں پہ لا کے اس پہ بحث کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. What is the take away from this that people can take away from your conversation tonight? ہم نے یہاں پہ ایز اے پاکستانی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور بینگ اے پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنا ہے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم ود انجم ملک اور وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کی نشریات. ایوری فرائیڈے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے رات 8 بجے کے بعد, اور آئی ہوپ ایوری بڈی از ڈوئنگ ویل. میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہیں بہت اچھے ہمارے ساتھ, ہی از ود اس عظمت مجیب صاحب, ہی از ود اس ٹونائٹ. ہر آدمی یہاں پر کینیڈا میں کہ سم ٹائم وین یو کم ٹو دس کنٹری اینڈ سم ٹائم یو فیل کہ دیر واز سو مچ ان یو that maybe you never had the opportunity to explore those venues in your life. اور پھر جب آپ یہاں آتے ہیں, پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں, جب آپ کمیونٹی میں موو اراؤنڈ کرتے ہیں, اینڈ دین you start realizing کہ یار میرے اندر یہ بھی ایک چیز ہے جو میں کر سکتا تھا اور اس سے میں کسی کو فائدہ بھی پہنچا سکتا تھا. and I'm sure that in all of us there is something there. اور کئی دفعہ we don't have a platform that we can use to express our feelings, express ourselves. But I think people like us or like him who are lucky, who do get this opportunity to come and talk about this. تو آج ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کے لیے. تو ویری گڈ ایوننگ ٹو یو. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام انجو بھائی. Welcome to Voice of Toronto TV. Thank you very much Anju bhai for having me. Coming all the way on this amazing weather tonight, which is the frigid weather, to the studios and being a part of this show. Thank you so much. نہیں, آپ نے اتنی محبت سے بلایا تو ضرور آنا تھا. محبت جب تک آپ بانٹیں گے نہیں آپ کو محبت مل نہیں سکتی, میرا ایمان ہے یہ جی. اور آپ کا بھی obviously یہی کام ہے, آپ بھی یہ کام کرتے ہیں, میں اپنی جگہ پر. So let's talk with you first of all کہ I saw you last week in one of the events which kind of inspired me in a way کہ to put something together, کوئی event together, when you put something together, there's a lot of minute details that you have to go through, you have to connect people, you have to take time, you have to invest your time in this. So for you, somebody like you who have a job and who does do this on the side, what inspired you to do this? انجو بھائی تھینک یو ویری مچ, اور ماشاء اللہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کا شکریہ, آپ آئے وہاں پہ اور اس ایونٹ کے اندر آپ نے شرکت کی جو کہ کافی عرصے سے میں پلان کر رہا تھا. دیکھیں آپ نے جو کہا نا کہ انسان کے اندر ہوتا ہے اور کبھی دیر بھی ہو جاتی, بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اٹس نیور بین لیٹ ٹو اسٹارٹ اینی تھنگ. واٹ یو وانٹ ٹو ڈو جسٹ ڈو اٹ. جی. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جب آدمی آتا ہے, کیونکہ کینیڈا میں جب لوگ آ رہے ہیں دے آر آل ویری ویل ایجوکیٹڈ, دے آر ہائیلی ایکسپیرینس پرسن, کیونکہ کینیڈا جو ہے وہ کریم امپورٹ کر رہی ہے. تو اپنے ایریاز کے اندر سب جو ہے جتنے بھی لوگ آتے ہیں دے آر ویری پروفیشنل. اور لیکن یہاں آنے کے بعد یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا بگننگ, فرام زیرو. تو یہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ آپ اپنا پروفیشن چینج کرتے ہیں, کچھ حالات کے مطابق جیسا ہوتا ہے انسان کو اس طرح چلنا پڑتا ہے, فلیکسیبلٹی مائنڈ کے ساتھ جب آدمی آتا ہے یہاں پہ. تو جب میں آیا تھا تو بیسیکلی وہی کہ جو آپ کا انیشیل دور ہوتا ہے اسٹرگل کا, سب نے اسٹرگل کیا, جس طرح سب نے گزارا اس طرح سے کیا.
لیکن جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب اسٹیبل کیا اور میں اس قابل بنا کے، تو میں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے بعد جو لوگ آ رہے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار ان کو وہ چیز سے گزرنا نہ پڑے جس سے میں گزرا ہوں. تو میں نے کچھ کمیونٹی سے کنیکٹ کرنا شروع کیا، فری سیمینارز کرنا شروع کیا، جیسے ریزیومے رائٹنگ ہو گیا، ہڈن جاب سرچ ہو گیا، انگلش کس طرح کے یہاں کے سلینگ ورڈ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کسی کو بولنی نہیں آتی، بولنی سب کو آتی ہے. یہاں کے سسٹم کے اندر کیسے رہ کے آپ پبلک ٹرانزٹ کیسے لیتے ہیں، کن کن جگہوں پہ آپ نے آئی ڈیز بنانی ہے. تو اس طرح سے الحمدللہ نیٹ ورکنگ شروع ہوئی اور یہ سلسلہ شروع ہوا. تو ایک کمیونٹی ورک سے سٹارٹ ہوا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بتایا کہ انسان کا تو ایک اپنا پروفیشن ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اپنے شوق اور ایک پیشن ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی جو ہیں وہ ساتھ میں چلتی ہیں. یو بین ہیئر فار لانگ ٹائم. جی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک میں، اس کینیڈا میں جو کہ اب ہمارا ملک ہے، کیا ایسی کوئی آرگنائزیشنز یہاں پر ہیں یا اس بننی چاہیے کہ یہ لوگوں کے اندر جو خداداد صلاحیتیں جو ہوتی ہیں ان کو ابھارنے کے لیے، ان کو باہر لانے کے لیے، ان کو گروم کرنے کے لیے وہ آرگنائزیشن اپنا کام کر رہی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آر دیر؟ دیکھیں، اگر آپ بات کریں 20 سال پہلے کی، تو بہت کچھ نہیں ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے. اور کمیونٹی ہماری جو تھی وہ انٹر کنیکٹڈ نہیں تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا، اور اتنے ایونٹس جو ہیں وہ نہیں ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے. تو جو آپ نے بات کی نا شائنس کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آدمی یہاں آتا ہے نا تو فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنا روزگار چلائے، اور سب اس اسٹرگل کے اندر ہیں. تو یا تو میرے خیال سے ان کو ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ people have different situation, they have changed their profession, they are not getting in their own profession, so they are doing some odd jobs still, or they want to do some own business. So اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو it's challenging، کیونکہ وہ پھر اس کا کوئی hours نہیں ہوتے، they have to put in like 200%. تو ایک تو یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ مجبور ہوں کہ بھائی ٹائم نہیں ہے. جہاں تک آپ نے سہولت کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ہمارے پاس بہت مواقع موجود ہیں. ہماری کمیونٹی کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. یہی پلیٹ فارم ہے جی کہ آپ دوسروں کو ایک موقع دے سکتے ہیں کہ آئیے اور آپ کے اندر کوئی ہڈن اسکلز ہیں، صلاحیت ہیں، وہ آپ دکھائیے. اسی طرح سے جو سوشل ایونٹس ہوتے ہیں، میوزیکل ایونٹس ہو رہے ہیں، حلال فوڈ فیسٹیول ہے، میرے خیال سے اس میں لوگوں کو موقع بھی ملتا ہے. تو یہ سارے جو پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں یہ پہلے نہیں تھے، تو یہ بڑے اچھے پلیٹ فارم ہیں. آپ اپروچ کریے پروموٹرز کو، اور بڑے اچھے پروموٹرز ہیں یہ کہ کسی کو ڈسکریج نہیں کرتے آنے والے کو. آپ ان سے بات کریے اور ضرور جو ہے آپ کو موقع ملے گا. جو بھی چاہتا ہے، میرے خیال سے یہ پلیٹ فارم اویلیبل ہیں، ہمیں کسی باقاعدہ ادارے کی ضرورت ہے نہیں. You work for City of Toronto, so a lot of people know that today is a very landmark kind of a day. John Tory has resigned. آپ کا کیا اس کے اوپر ٹیک ہے؟ What do you feel کہ what is the mood in the city? mood کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک سڈن انسیڈنٹ ہوا ہے، شاکنگ نیوز ہے. کیونکہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسیڈنٹ پرائر ٹو الیکشن ایسا ہوا تھا تو جان ٹیری کو رن کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیونکہ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر دوسرا میئر آتا ہے تو اس کے لیے کتنے $ملین جو لگیں گے نیو الیکشن کرانے کے لیے، بائی الیکشنز کے لیے. تو یہ بات ہے. بٹ جان ٹوری از اے ویری رسپانسبل پرسن، ویری ویل پالش پولیٹیشین، اور اس نے اپنی پالیٹکس کو یوز کرتے ہوئے پریمیئر ڈاگ فورڈ کے ساتھ مل کے آج تک کسی بھی سٹی آف ٹورانٹو کے میئر کو اتنی پاور نہیں ملی ہیں جو کہ اس کے پاس ہے ویٹو کرنے کے لیے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو بڑا کرٹیکل یہ لمحہ تھا، مطلب یہ میں کہتا ہوں کہ آج کل جو چل رہا تھا، کیونکہ آج اس نے بجٹ پیش کرنا تھا سٹی آف ٹورانٹو کا، جو کہ بجٹ جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ فار دا سٹی، جس کے اندر ٹی ٹی سی ہو گیا اور آپ کا ٹورانٹو پولیس ہو گیا. یہ مین جو تھے اس کے اندر ایشوز تھے جن کا بجٹ پاس کرنا تھا کہ کیا اس کے اندر جو بھی ہے اس کو کس طرح سے چلانا ہے. اب اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ 8 کینڈیڈیٹ جو ہیں انہوں نے جم کی ہے، اور اس میں سے ایلیجیبل کون ہے جو کہ اتنے بڑے جو نا سٹی کو کس طرح سے رن کر سکتا ہے. تو یہ تو عوامی بتائے گی اپنے ووٹ سے کہ کون سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے. لیکن بہرحال یہ سیڈ ہے، لیکن جو ہوا آئی تھنک ہی میڈ اے رائٹ ڈیسیژن، کیونکہ بینگ اے پولیٹیشین، بینگ اے جینٹل مین، اف somebody has done something he has to pay. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ
اس معاملات کو مزید کمپلیکیشنس ہوں. آئی تھنک از اے اسمارٹ پرسن, ہی ٹک دا ڈیسیجن, آئی تھنک ہی ٹک دا رائٹ ڈیسیجن. اسٹل میں تو میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے, کیونکہ کچھ پالیٹیشنس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہی شوڈ اسٹے, بٹ سٹی کی بھی کچھ کمپلائنسز ہوتی ہیں, اپوزیشن پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے, تو اس کے ان سب کچھ چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے آئی تھنک ہی میڈ اے رائٹ ڈیسیجن. جو سٹی کے اس وقت جو پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں, یو ورک دیئر, وین سم تھنگ لائک دس ہیپنس, آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو اپنا کام کر رہی ہے, تھنگز آر رننگ, تھنگز آر گوئنگ ایز پلان, اور ڈو دے گیٹ ہالٹیڈ وین سم تھنگ لائک دس ہیپنس؟ کوئی چیز کسی کی وجہ سے نہیں رکتی, اور جو پلانز ہوتے ہیں, جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ آلریڈی پلانڈ ہوتے ہیں, ڈسکس ہوتے ہیں اور اپروو ہوتے ہیں اور رننگ ہوتے ہیں. تو جو فیوچر پلانز ہوتے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں, لیکن ان کی دوبارہ سے ری ایولیوشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر کوئی نیا آدمی آتا ہے کسی پوزیشن پہ. تو جو کام جاری ہے وہ تو اپنے پروجیکٹ سارے چلتے رہتے ہیں. آپ کا یہ سفر ہے فرام اے ورک پرسپیکٹو ان ٹو دس پرسپیکٹو آف کمیونٹی ورک اینڈ سوشل ورک. Where do you see yourself in the next few years? Are you setting yourself up to run for an election, for an office? You want to serve the community? And what is the plan? دیکھیے, کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے کسی پوزیشن کی یا کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک آدمی والنٹیئر ہے, والنٹیئر ہی جو ہوتا ہے وہ بھی انسان سرو کرتا رہتا ہے. تو ابھی ایسا کچھ پلان نہیں ہے کچھ بھی, اور کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے. کمیونٹی کی کو سرو کر رہے ہیں اور اپنے ایریا میں کر رہے ہیں. کوئی تقریباً آلموسٹ 16-17 ایئرس ہو گئے, اور مختلف اینگل سے کر رہے ہیں. جی, مطلب ایک ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے, آئی یوزڈ ٹو بی دی رائڈنگ پریزیڈنٹ فار دیٹ, آئی سرو دیئر. اور سٹی آف میں ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں, اس میں نے سرو کیا ہے. کرنٹلی بھی میں کچھ کمیٹیز میں سرو کر رہا ہوں. اینٹی بلیک ریسز ٹاسک فورس کمیٹی ہے سٹی کی, اس کے اندر میں ممبر ہوں. میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نیو امیگرینٹس جو ہیں ان کو نئی جو ان کو مشکلات ہیں اس کو ایز کی جائے, ان کو سہولت دی جائے, اور اسپیشلی جاب امپلائمنٹ. آج آپ جب یہاں آئے ہیں چل کے, تو آپ کی اس جرنی جو ہے, آپ کی اس جرنی سے جو لوگ آج آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, کیا ایسی چیز وہ what is the take away from this that people can take away from your conversation tonight, کہ آپ لوگوں کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب اس ملک میں نئے آتے ہیں, جب آپ آئے تھے اور آج جہاں بیٹھے ہیں آپ, اور آپ یو looking back into it, کہ what people need to do, کہاں سے ان کو ایک اپنا سفر شروع کرنا چاہیے other than looking for a job to sustain themselves, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, انسان جب وہاں سے آتا ہے نا, تو جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ فلیکسیبل مائنڈ سے آئے, ایگو اپنی وہاں رکھ کر آئے. ہارڈ ورک کرنا ہے یہاں پہ, اچیو کرنا ہے. اور یہ ملک ایسا ہے کہ اف یو ڈو اے لٹل ہارڈ ورک یو ول اچیو دا اسٹارس, یو ول اچیو ایوری تھنگ. ٹھیک, تو ہارڈ ورک سے نہ گھبرائیں. اور وہی جو بات میں نے پہلے کی, سہولیات اب بہت ہے, نیٹ ورکنگ بہت ہے, کمیونٹی ہماری بہت بڑی ہے ماشاءاللہ, تو ہیلپ کرنے والے بھی بہت ہیں. اور اپنی نیٹ ورکنگ کر آئیں, ہوم ورک کر آئیں, بجٹنگ کر آئیں, اور فلیکسیبل مائنڈ سے آئیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی رات میں ہم لوگ سب کچھ کر لیں گے. اٹ ٹیکس ٹائم. یہاں کے سسٹم کو سمجھیں. ہم یہاں کے بورن نہیں ہیں, ہم نے یہاں کی اسکولنگ نہیں کی ہے, ہم نے یہاں کا پبلک ٹرانزٹ میں سفر نہیں کیے. تو وین وی کم وی ہیو ٹو آبزرو اینڈ اڈاپٹ دا سسٹم. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر کوئی پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے اور پولیٹیشین بننا چاہتا ہے, تو ہی ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا گراس روٹ لیول. ہی ہیز ٹو ڈو اسمال کمیونٹی ورک, اٹیچ ود سم بڈی, do volunteer work in a city or with any party, and then when he realized that okay, I learned something, then he is eligible to put his paper, a nomination paper. Well said. But ہماری کمیونٹی میں certain lackings ہیں جو میں observe کرتا ہوں as a being in a media. I always when I go and I observe things, مثال کے طور پہ ایک آدمی پروموٹر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا آدمی بھی پروموٹر بن جائے. ایک آدمی ایک اچھا کام کر رہا ہے, وہ چاہے گا یار کہ نہیں مجھے ہی ہر جگہ بلایا جائے, میں ہی ہر جگہ جا کے MC کروں. وہ شیئرنگ نہیں ہے ہمارے یہاں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اپنے. وی ڈونٹ شیئر پلیٹ فارمز, وی ڈونٹ شیئر آور تھاٹس ٹوگیدر. یہ جو ہماری لیکنگ ہے, یہاں پر
انڈیویجویلٹی کی بات آ جاتی ہے کہ یار نہیں میں تو بس میں ہی کرتا ہوں تو بس مجھے ہی لوگ پہچانے اور کچھ نہ ہو. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یار نہیں, یو نو وٹ, I don't need any promotions further in my life. People know me. This is a platform I have. Please, I want to bring all these people and want to integrate them into the community. یہاں پر وہ جو ایک شارٹ کمنگز ہیں یہ کیسے پوری کی جائیں؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور یہ بالکل سچ ہے. ہماری کمیونٹی کے اندر سب سے پہلے تو میں کہوں گا دیکھیں ہم یہاں پر آئے ہیں پاکستان سے, ہمیں سب سے پہلے پاکستانی ریپریزنٹ کرنا ہے, ہمیں سب سے پہلے کچھ اور ریپریزنٹ نہیں کرنا. میں نام نہیں لوں گا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایتھنک بیک گراؤنڈ یا کوئی ریلیجن. ہم نے یہاں پہ ایز اے پاکستانی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا ہے اور بینگ اے پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنا ہے. جب تک وہ چیز ختم نہیں ہوگی ہم نہیں ایک ہو سکتے, ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگی. لیکن اس چیز کو ختم کون کرے گا؟ اگر آپ کمپیئر کریں دوسری کمیونٹیز کے اندر جس طرح سے میں بات کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیے میں جب کام کرتا ہوں تو نیشنل لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں اور ڈائیورسٹی ہے. واٹ از ڈائیورسٹی؟ ڈائیورسٹی از سم تھنگ دیٹ people from every corner of the world are coming and bringing their background, you know, their religion, their culture, their food, and they are coming and sitting on the table and sharing that with other people. Yeah. And that make it strong and unique. Yeah. So this is diversity and inclusion, and we have to respect each and everybody. So that is, but how this is possible? If we can further split that in our own community, so how can we be strong? تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بھولنا چاہیے کہ ہم فلاں ہیں, ہمیں پاکستانی ایک ہیں. پاکستانی ہو کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ ہم جو ہے نا یونٹی کے لیے کام کرنی چاہیے, تبھی کچھ ہم کر سکتے ہیں. دوسری, اب کتنے واقعے ہوئے ہیں پاکستانی کمیونٹی میں, کچھ نہیں کر سکے پاکستانی, ٹھیک ہے. آپ کسی اور کمیونٹی میں ہوتا ہے دے آر اسٹرانگ بیکاز they actually are unite among themselves. We are not unite. ایک دوسرے سے آگے چلنے کی جو ہے نا وہ آپ نے جو بتایا وہ ریس لگی ہوئی ہے. ہماری میجر کیسے کیا جاتا ہے یہاں پہ کمیونٹی میں لوگوں کو, آپ میں ریئلٹی پہ بات کر رہا ہوں. میجر ایسے کیا جاتا ہے کہ اس کا بہت بڑا گھر ہے, وہ یہ گاڑی چلاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد برانڈیڈ یہ ہے, پیپل آر یو نو رننگ آفٹر دیٹ پرسن, ٹھیک ہے نا. حالانکہ جو سارے آ رہے ہیں میں نے بتایا کہ وی آر آل پروفیشنل, وی آر آل ویری ویل ایجوکیٹڈ, ٹھیک ہے نا, اینڈ ایوری اسمال پرسن کین کنٹریبیوٹ بگ ان دس کمیونٹی. بٹ دس از واٹ وی ہیو لائک ایگوز, وی آر کلاس کانشیس پیپل, یو نو. سو کلاس کانشیس نکالنا پڑے گا. نہیں آیا کہ یہ جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو ماسک کے لیول پہ اٹھانا چاہیے, ہائی کمیشن کے لیول پہ اٹھانا چاہیے, کونسلیٹ جنرلز کے لیول پہ اٹھانا چاہیے. کن پلیٹ فارمز کے اوپر ان کو اٹھایا جائے کہ یہ اتنا الیبوریٹ ہو کہ لوگ اس پہ سوچیں کہ نہیں واقعی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو اسٹاپ دس, کہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس چیز کو اٹھانا چاہیے. نہیں دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا, مثال کے طور پہ, جی مثال کے طور پہ اینڈ آئی گیو این ایگزامپل, 14 اگست کے پروگرام میں کونسلیٹ کے اندر ایک گروپ پیچھے سے کھڑا ہو کے نعرے لگا رہا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کے حق میں یا گورنمنٹ کے خلاف. آپ ایک دوسرے ملک میں ہیں, یو کیم دیئر ٹو سیلیبریٹ پاکستان ڈے, اور وہاں پہ بھی ڈیویژن ہے آپس میں, اور وہاں پہ بھی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہیٹریٹ اور وہ اینمٹی اینڈ آل دیٹ, وہی وہ پارٹی ڈیویژنز اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف اسٹف. تو مطلب آئی فیلٹ بیڈ, I was there and I witnessed it. You felt bad, Anjum bhai, but what about the people who are observing? The people from different nationalities. Exactly. We had they must be laughing at you. They must be laughing at you. Consulate. What impression you are, what message you are conveying to the other people, like dignitaries like this. Like if you have dignitaries like chief of police, chief of, you know, other departments, and they are witnessing this. So what message is, تو میں نے جو آپ کو شروع میں پہلے بات کی وہ یہی کہی کہ ہمیں وہ چیزیں وہیں پہ پیچھے چھوڑنی چاہیے. اور اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے نا, آپ نے جو بات کی ہے کہ کون کر سکتا ہے, وہ یہاں کا میڈیا کر سکتا ہے. ہمارا جو لوکل میڈیا ہے, ساؤتھ ایشین میڈیا ہے, وہ اس کے اوپر تھوڑا سا, آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل دیکھیں ذمہ دارانہ, ہم ان بائسڈ ہیں, نہیں بائسڈ ہیں, ہم ڈیوائیڈڈ ہیں, نہیں ڈیوائیڈ نہیں. اس کے اندر دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہم سارے جو بھی میڈیا والے ہیں ان پہ اس پہ بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا.
اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم جو ہے نا اپنی کمیونٹی کو سمجھائیں. دیکھیں میڈیا اس وقت پاور ہے, میڈیا پہ اوپر یا ریڈیو کے اوپر یا ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ جو بات کریں گے اسی طرح سے بات اور میسج آگے پہنچتا ہے. اگر آپ اس کو اکھاڑا بنانا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم کو تو وہ اکھاڑا بنے گا, اگر آپ دوسرے طریقے سے ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے چلے گا. میسج کیا دے رہے ہیں آپ؟ اگر آپ بلا کے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو, میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے, پاکستان سے ہم سب کو محبت ہے, پاکستان سے ہم آئے ہیں, پاکستان کی مٹی جو ہے وہ ہمارے اندر ہے, لیکن ہم یہاں بیٹھ کے صرف 2 کام کر سکتے ہیں. پاکستان کی لیے جو ہے وہ ہم خبروں کی حد تک یہاں کا میڈیا اس کو رکھے, جو پاکستان میں سیاست چل رہی ہے اس کو یہاں پہ لا کے اس پہ بحث کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ میک اینی ڈفرنس, یو ڈونٹ ایون ہیو اے پاور ٹو ووٹ. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کو پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے صرف آپ ایک کام کر سکتے ہیں, اور وہ کام بہت لوگ کر رہے ہیں, کہ آپ پاکستان میں غریب, غربا, سیلاب زدگان, جو علاقے جن کی مدد کر سکتے ہیں وہ آپ مدد کریے. یہ ہم بیسٹ اوورسیز پاکستانی کر سکتے ہیں پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے. ادر دین دیٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے, آنیسٹلی اسپیکنگ. وی کین ناٹ, ٹھیک ہے نا, وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. تو اس سے کیا فائدہ کہ ہم وہاں کی پالیٹکس لا کے یہاں پہ ڈسکس کریں کہ آج یہ ہو گیا اور آج اس نے یہ کہہ دیا, اور ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں اس کے اندر گالم گلوچ ہوتی ہے, تو اس کو اوائڈ کیا جائے. تو 2-4 ایسے ٹپس بتا دیں ہمارے ویورز کو جو آپ کو آج دیکھ رہے ہیں, کہ if they are new to this country or they are been living here but they never had that opportunity in their mind کہ یار مجھے بھی باہر نکلنا چاہیے, مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے, مجھے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. What people need to do? دیکھیں, if somebody wants to do that, if somebody wants to share, they think that it's time for them to give back to the community. بہت پلیٹ فارم موجود ہیں, آپ مسجد میں جا سکتے ہیں, والنٹیئر کور کر سکتے ہیں, سٹی میں کر سکتے ہیں, بہت ساری والنٹیئر آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ آپ والنٹیئر کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ایک کال لی ہے, مسلم ویلفیئر بہت اچھا کام کر رہا ہے اور خلق خدا کی خدمت کر رہی ہے. اسی طرح سے اگر جیسے کہ کوئی اپنا آرٹ یا اپنی اسکلز دکھانا چاہتا ہے, یہ پلیٹ فارم موجود ہیں, ٹی وی اسٹیشنس ہیں, ریڈیوز ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, اس میں نیٹ ورکنگ کریں, کنیکشن کریں, اور دے ہیو ٹو کم آؤٹ فرام دیئر کمفرٹ زون, بیکاز اٹس اے کمٹمنٹ. اگر اس میں ٹائم کنزیومنگ ہے, سمجھتے ہیں کہ میں یہ ٹائم دے سکتا ہوں, دین یو نو یو کمٹ, یو میک کمٹمنٹس اینڈ دین یو گو فرام دیئر. How do you foresee yourself? Where you want to be 5 years from now? Well, you know, میں جو ہوں, جو میں کر رہا ہوں, جو بھی کرتا ہوں, کوشش ہوتی ہے میں کرتا رہوں. کوشش یہ ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ جس سے کسی کو فائدہ ہو, ہماری کمیونٹی کو کچھ مجھ سے مل جائے, اور کسی بھی ایریا کے اندر جو بھی میں اپنے ایریاز کر رہا ہوں, تو بس کوشش جاری ہے, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ جو I would say these small get together جو ہوتے ہیں, جس میں کہ چاہے وہ ماسک میں ہیں یا وہ کسی اسٹیبلشمنٹ میں ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں, وہاں پر when you feel that people جو وہاں اپروچ کرتے ہیں, جو آتے ہیں, you seriously think they're taking anything back out of that and they are putting it back into multiplying it in the community and they are trying to help in the community? Yeah, people just need something on a weekend, okay, kuch ho raha hai, let's go there, be a part of it, you know, have a lunch, have a brunch, whatever, meet some people there and just leave. I mean, مجھے ایسا لگتا ہے, I may be wrong, کہ آپ جیسے لوگ, میرے جیسے لوگ, بہت سارے لوگ جیسے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے پاس بھی ایک لمیٹڈ سپیسز ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں, وہاں پر we say hello to our friends, کوئی دوست مل جاتے ہیں, and we, بٹ جو سینٹٹی ہوتی ہے اس چیز کو کرنے کی, مثال کے طور پہ آپ نے ایک پروگرام کیا لاسٹ ویکینڈ پہ, اور دیٹ پروگرام happened to be done at a Maiman supermarket, which is already a, you know, a place where people come in to do grocery shopping and stuff like that. The mayors were there, and they obviously, these people have recently came on as a new faces and they want to interact with our community, which is fine. But وہاں سے ہم نے, what are we trying to achieve from those events? ہم کیا کر رہے ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں, اگر آپ میرے ایونٹ کی بات کریں گے تو میں جنرل بات, جی اپنے ایونٹ کا بتا دیتا ہوں, کہ جیسے کہ ہم نے جو کیا تھا ایونٹ,
وہ یہ تھا کہ سٹی آف پکرنگ کے اندر میئر جو تھا وہ کافی پرانا تھا, 25-20 سال سے تھا. وہ نیا میئر آیا, نئے 3 کونسلرز آئے. تو ہماری جو دیکھیں جب الیکشن ہوتا ہے نا, آپ کو تو پتہ ہے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کون سا کینڈیڈیٹ ہے. ٹرو. اور جو ٹرن اوور ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہے الیکشن کے اندر. تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون ہے. تو جو آئیڈیا تھا اس کا ایونٹ کا وہ یہ تھا کہ جو ہماری کونسل ہے, جو میئر ہے, ریجنل کونسلرز ہیں, ان کا کمیونٹی کے ساتھ اور ساؤتھ ایشین میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرایا جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کو جانے میڈیا کون ہے, وہ کون, ایک دوسرے کو ایکسپوجر ہو. اور اس سے مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک آیا خاص طور پر لوگوں سے کہ بھائی یہ تو بہت اچھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میئر آیا ہے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے, اس سے کیسے اپروچ کیا جائے گا, کیا مسائل ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. وہاں کچھ مسائل مین جو تھے وہ ڈسکس بھی ہوئے. تو ایک طرح سے ایک سوشل گیدرنگ تھی. ٹیک یہ تھا کہ ایک دوسرے کو جانے, نیٹ ورکنگ ہو, آگے ایز ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی کون ہے, اگر یہ پرابلم ہوتی کس کے پاس جائیں. اور میئر کو پتہ ہے کہ کون یہاں پہ لوگ ہیں ہماری کمیونٹی میں. پکرنگ از اے ڈائیورس کمیونٹی. میمن سپر مارکیٹ میں اس لیے کیا گیا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں سب کمیونٹی کے اندر مل کے کرتے ہیں. انہوں نے اس کو اسپانسر کیا, اس کو آرگنائز کرایا, ہمارے ساتھ مل کے کام کیا. تو یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے سیکھتا ہے, ایک دوسرے کو جانتا ہے. اب آپ 20 سال کے بعد یا پوری زندگی کے بعد کینیڈا آئے ہیں اور آپ کے کتنے رشتہ دار یہاں پر ہیں. بہت سے لوگوں کے رشتہ دار نہیں ہوتے. آپ کو کیا پتہ اس ایونٹ کے اندر آپ کا کوئی پرانا دوست مل جائے, کوئی جاننے والا مل جائے, کوئی ریلیٹیو کسی بھی جو تعلق سے مل جائے. تو پھر ایسے لوگ مل جائیں کہ آپ کسی چیز کی تلاش میں ہوں, کچھ کرنا چاہتے ہوں, آپ وہاں پہ مل جائیں, بزنس مین سے مل جائیں. تو یہ اچھا ہے نیٹ ورکنگ, یہ تو بہت اچھی چیز ہے. نیٹ ورکنگ سے تو آبویسلی ہمیشہ آپ پازیٹیو فروٹس نکلتے ہیں ادھر سے, یو میٹ پیپل. جی میں یہاں پہ ایک چیز اور کہوں گا, میں نے یہ بات ایک جگہ کہی تھی اور وہ بات جو ہے وہ مذاق میں جو ہے نا وہ بس اگنور ہو گئی تھی. میں تو یہ کہوں گا وہاں پہ ہمارے 3 جو ہے نا فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, ہاؤس آف کامنس کے منسٹر تھے, جو کہ جس میں 2-2, 3-3 ٹرم جو انہوں نے سرو کیے ہیں. اور پاکستانی کمیونٹی کے اندر اب میرے خیال سے ہماری کمیونٹی میچور ہو گئی ہے اور ہماری جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ہاؤس آف کامنس میں یا کوئنس پارک میں اتنی پہنچ گئی ہے کہ اب ہماری آواز جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے. تو میں نے ان کو ایک سجیشن یہ دیا تھا کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ پاکستانی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ارسپیکٹ آف یور رائڈنگ. آپ مہینے میں 2 مہینے میں ایک دن ایسا رکھیں, ایک جگہ بنائیں, وہاں اپنی کمیونٹی جو ہے وہ آئے اور آپ سے اپنے مسائل ڈسکس کرے تاکہ یو ٹیک اوور وائس. جی, اور وہ آپ لے کے جائیے وہاں, آپ اوپر جا کے آپ, کیونکہ آپ ہی ہماری وائس ہیں, وہاں جا کے اوپر آپ بتائیے کہ بھائی یہ مسائل ہیں ہماری کمیونٹی کو, یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہے, یا یہ ڈسکرمنیشن ہماری کمیونٹی کو ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم یہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. بالکل بالکل, بیکاز وہ جن لوگوں کو وہاں پہنچایا گیا ہے ٹو بیکم یور وائس, جی, جب تک وہ وائس آگے تک نہیں جائے گی, جی, اٹ کین ناٹ بی ہرڈ. جی, ویری سمپل. بالکل. سو they have to treat everybody equally, because they just representing Pakistani. So پاکستانی کوئی بھی ہو, کہیں بھی رہتا ہو, اس کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہو, وہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور ہمیں انہی کے پاس جانا ہے. اور آج سے جاتے ہیں, وہی ہماری ہوپ ہے. تو ان کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم دیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تقریبات میں بھی جاتے ہیں, فوٹو سیشنز ہوتے ہیں, وہ بھی اچھی بات ہے, نیٹ ورکنگ کریں, لیکن جو ایکچوئل کور ہمارے ایشوز ہیں یہ لیڈرز ہی چینج کر سکتے ہیں. اور آپ نے جو پہلے بات کی تھی نا کہ ہمارے یہاں جو بھی مسائل ہیں یہ لیڈرز ہیں, کیونکہ سب لیڈرز کو فالو کرتے ہیں. جب آپ ایگزامپل بنیں گے, رول ماڈل بنیں گے, اور آپ جب کہیں گے, ٹھیک ہے نا, تو دیکھیں ہمارا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نبی بتا دی گئی ہے, دے دی گئی ہے, ہم اس پہ عمل کریں, ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کریں. تو وی کین ناٹ گو اینی ویئر ایلس. میں ختم کریں, ایگو ختم کریں. اگر کوئی ترقی کر رہا ہے, جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں, آپ اپنا کام کریے. اللہ تعالیٰ نے جس کا جو رزق لکھا ہوا ہے نا وہ اس کو ملے گا, آپ کا حصہ آپ کو ملے گا. وقت آئے گا آپ کو اس وقت ملے گا. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کو مل رہا ہے یا اس کو مل رہا ہے تو کیوں مل رہا ہے, مجھے کیوں نہیں مل رہا. یہ بات چھوڑ دیے, یہ اوپر دینے والا ہے. آپ اپنے حصے کا کام کریے, تبھی ہم بہتری لا سکتے ہیں, ورنہ ہم بہتری نہیں لا سکتے, انہی چکروں میں پڑے رہیں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. Very true, very true. Thank you for coming. Thank you for having this casual talk
یو نو آج خاص طور پہ آئی تھنک وٹ از امپورٹنٹ اگین لائک یو جسٹ سیڈ کہ ہمیں اپنے یہ سارے ایگوز جو ہیں جب اس ملک میں ہم آ گئے ہیں, اب ہم کینیڈین ہیں, پاکستانی ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کے کام آئیں. جو ہمارے ممبر آف پارلیمنٹس ہیں, پروونشل ممبر ہیں, وہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے جو وائس ہے اس کو آگے پہنچائیں, تبھی یہ معاملات ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ انجو بھائی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. نائس. Thank you so much. And thank you for watching Voice of Toronto TV, and stay blessed. Till next week. Bye bye. Khuda Hafiz.